السلام علیکم دوستوں، میں ہوں استاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سار ٹی وی۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ابن سینا کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون شخصیت تھی۔ تو دوستوں میری آپ سب سے ایک گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستوں ابن سینا یا ابی سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے جنہیں ہارون رشید کے دور میں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ان کو مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب شیخ رئیس ہے۔ اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں سے تھے یہ اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے۔ ان کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی جن میں سے تقریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادبیات پر 40 تصنیفات تھیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شافیابی ہے جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا اور طبی قوانین کو جو ایک طبی انسائکلوپیڈیا تھا اس میں شامل ہیں۔ ان میں بہت سی چیزیں جو 1650 تک قرون وسطی کی یونیورسٹی میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ اور ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعیات اور شاعری پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 980 کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جبکہ ان کے والد موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والدین بخارا موجودہ ازبکستان میں منتقل ہو گئے تھے جہاں ان کی والد کو سلطان نو بن منصور السامانی کے کچھ مالیاتی امور کے ادارات سونپے گئے تھے۔ ادارات یعنی ان کو جو ان کے کام تھے ان کو سونپے گئے تھے۔ بخارا میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب، فلسفہ اور طبی علوم کے اصول میں سرگرداں ہو گئے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ سلطان بخارا نو بن منصور جو تھے وہ بیمار ہو گئے۔ کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نو بن منصور کے ایک ایسا مرض کا علاج کیا تھا جس سے تمام تر اتباع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول دی۔ 20 سال کی عمر تک وہ بخارا میں رہے اور پھر خوارزم میں چلے گئے جہاں وہ کوئی 10 سال تک رہے۔ خوارزم میں سے جرجان پھر رہی تھی، پھر اور پھر ہمدان منتقل ہو گئے جہاں 9 سال رہنے کے بعد اصفہان میں 9 سال کے بعد انہوں نے اصفہان کے ایک دربار سے منسلک ہو گئے۔ اس طرح کے اپنی ساری زندگی سفر کرتے ہی گزاری۔ آخری ایام کے بارے میں بات کر لیتے، پھر میں آپ کو ان کے ایک سٹوری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کا انتقال ہمدان میں شعبان 427 ہجری کے مطابق 1037 کو ہوا۔ بعد میں غزنویوں کے ذریعے ابن سینا کی لائبریری کو لوٹ لیا گیا اور اسے غزنی لے گیا جہاں بعد میں غوریوں نے ان کے حکمران علاؤ الدین حسینین کی سربراہی میں اسے تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کولنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب ان کی آپ کو علمی خدمات کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ان کی علمی خدمات، ادبی علوم، نظری علوم وغیرہ ان کی کافی کتابیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو علی کا حافظہ بہت تیز تھا۔ جلد ہی سلطان نو بن منصور کا کتب خانہ چھان مارا اور ہمہ گیر معلومات اکٹھی کر لی۔ 21 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی۔ ایک روایت کے مطابق ابو علی سینا نے 21 بڑی اور 24 چھوٹی کتابیں لکھی تھیں۔
بعض کے خیال میں اس نے 99 کتابیں تصنیف میں لیں۔ علمی خدمات ان کی یہ ہیں: ابن سینا نے علم و معرفت کے بہت سارے زمروں میں بہت ساری تصانیف چھوڑیں، جن میں سے اہم جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ادبی علوم۔ اس میں منطق، لغت اور شعری تصانیف شامل ہیں۔ دوسرا نظری علوم، اس میں طبیعیات، ریاضی، علوم الہی اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ تیسری چیز ہے عملی علوم، اس میں کتب اخلاق، گھر کی تدبیر، شہر کی تدبیر اور تشریح کی تصانیف شامل ہیں۔ ان اصل علوم کے ذیلی علوم پر بھی ان کی تصانیف کافی ہیں، یعنی ریاضی کی کتابیں، ابن سینا کی کچھ ریاضیاتی کتابیں یہ تھی: رسالہ، الزاویہ، مختصر عقیدہ، کافی تھی، پر میں ان کے نام آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ ابھی آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے یا کہیں کسی اور آرٹیکل میں جا کے آپ ان کی بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ میں ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ ابن سینا امریکی ناول نگار نوا گارڈن کا 1986 میں شائع ہونے والے ناول دی فزیشین میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ 2013 میں بننے والی دی فزیشین فلم میں اس کی اداکاری کرتا ہے۔ یہ مطلب کہ کافی یورپ میں بھی اس کی نام کا چرچا موجود ہے آج بھی۔ ابن سینا نے موسیقی پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی موسیقی پر تصانیف بھی ہیں، جیسا کہ ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں: مقالہ فی الموسیقی، اور اہم تصانیف جو ہیں ان کی وہ آپ سن لیں۔ آخری بات کرتا ہوں: کتاب الشفا، القانون فی الطب اور اشارات، یہ تین ان کی بڑی ہی اہم تصانیف ہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ اگلی کس پہ ویڈیو بناؤں۔